ناظرین، میں آپ کو آج کے اس ایپیسوڈ میں ویلکم کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام شروع کرنے سے قبل میں چاہتا ہوں کہ ایک بات کی وضاحت کر دوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سائنس اسٹڈیز کا پروگرام جاری ہے اور اس میں کئی ایپیسوڈ سپرد کر چکا ہوں، لیکن آج میں سائنس اسٹڈیز سے ہٹ کر مجھے 2 ویڈیو ایسے کرنے ہیں جس کا تعلق سائنس اسٹڈیز سے نہیں ہے، لیکن ان کا کرنا ضروری ہے۔ ایک کا تعلق جو اس وقت فرانس کے رویے کے نتیجے میں توہین رسالت کے باب میں جو اس وقت ایک ٹرموئل کا شکار ہے عالم اسلام، اور دوسرا ابھی جو مہینہ گزرا ہے ربیع الاول کا، اس کی مناسبت سے سیرت پاک پر ایک گفتگو۔ تو گیا 2 ایپیسوڈ مجھے کرنے ہیں۔ آج کا ایپیسوڈ فرانس کے توہین رسالت سے متعلق ہے، اور انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ سیرت پاک پر ایک گفتگو سے متعلق ہوگا۔ اس کے بعد پھر نارمل سائنس اسٹڈیز کے پروگرام انشاءاللہ جاری رہیں گے۔ تو گویا آج کا موضوع ہے ویسٹ ڈیروگیٹس پروفٹ محمد، یعنی توہین رسالت میں مغرب کی جسارت۔ دوستو، گزشتہ تقریباً 1 سال سے پوری دنیا کووڈ سے جوجھ رہی ہے، اور پچھلے چند ہفتے عالم اسلام میں کووڈ کے ساتھ ساتھ توہین رسالت کا ایک مسئلہ کھڑا ہوا ہے، اور جس نے پورے عالم اسلام کو متاثر کر رکھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ توہین رسالت کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، اس سے قبل بھی بہت سے واقعات ہو چکے ہیں۔ امت مسلمان نے اپنے سینٹیمنٹس کا اظہار ہر انداز سے کیا ہے۔ یہ ریسنٹ واقعہ فرانس جیسے ملک کے اندر واقع ہوا، اور اس میں زیادہ پریشان کن بات، افسوسناک بات یہ تھی کہ فرانس، جو کہ یورپ کے اندر نشاط ثانیہ کا داعی رہا ہے، اس نے انتہائی غیر مہذب رویہ اختیار کیا، اور بلکہ حکومت نے تقریباً اس کی سرپرستی کی۔ تو ہم جانتے ہیں کہ مغرب اس سلسلے میں اس کا نقطہ نظر ذرا الگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح کے خاکوں جو اس فرانسیسی اخبار نے جو خاکیں شائع کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق، ان پر پابندی ہم اس لیے نہیں عائد کر سکتے کہ آزادی اظہار وہاں کی بنیادی ویلیوز ہیں مغرب کی، ہم اس پر کوئی قدغن لگا نہیں سکتے، یہ ان کا کہنا ہے۔ دوسری طرف مسلمانوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ ہماری حمیت اور غیرت سے متعلق ہے۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کچھ کرتا ہے تو ہماری حمیت جاگتی ہے، ہماری غیرت جاگتی ہے، اور ہم اس سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ بہتر یہ ہے کہ اس کام کو نہ کیا جائے۔ اصل میں ہوا یہ ہے کہ مغرب کے اندر یہ جو آزادی اظہار ہے، یہ بنیادی حقوق میں اس کو شامل رکھا گیا ہے، اور اسی پس منظر میں یہ لوگ ان سب چیزوں کو گویا کہ دیکھتے ہیں۔ لیکن مغرب کا رویہ یوں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس آزادی اظہار کے نتیجے میں بعض دوسرے انسانوں کی دل آزاری ہوتی ہے، اور اس دل آزاری کا اظہار ایک بار نہیں متعدد بار امت مسلمہ بھی کر چکی ہے، اور سیاسی سطح پر بھی اس کا اظہار گویا کہ کیا جا چکا ہے۔ اس سلسلے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ فرانس کا رویہ نہ صرف کہ غیر منطقی ہے بلکہ انتہائی غیر مہذب بھی ہے۔ دوسری طرف ہمارے ہاں مسلمانوں کا رویہ اس سلسلے میں وہ بھی قابل غور ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سے مسلمان اس کے خلاف رد عمل کے سلسلے میں قرآن و سنت سے
حوالے تلاش کرتے ہیں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر کوئی واقعہ ایسا ہوا تو ہم آج کے دور میں اس سے سبق لیتے ہوئے ہمارے رد عمل کی شکلیں کیا ہو سکتی ہیں۔ گویا کہ اس طرح کے جو گفتگو اور اس طرح کی جو کوششیں ہوتی ہیں وہ تاریخ کے معیار پر بہت زیادہ پوری نہیں اترتی، لیکن جیسی کچھ بھی روایتیں ہمارے ہاں تاریخ میں موجود ہیں ان کے حوالے سے مسلمانوں کے رد عمل کو کچھ مقررین اور کچھ مصنفین ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جوش دلاتے ہیں اور اس کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ اس سلسلے میں کچھ کیا جائے، اور اس کی کوئی حد مقرر نہیں ہوتی۔ ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے خیال میں یہ جو معاملہ ہے اسے ایک ہندی کا لفظ آستھا کا ہے، اس سے اس کا اظہار ہوتا ہے۔ بنیادی طور پر مغرب کا رویہ جس میں وہ اس کو آزادی سے جوڑتے ہیں، اور ہمارا رویہ جس میں ہم اپنی حمیت و غیرت سے جوڑتے ہیں، بنیادی طور پر یہ آستھاؤں سے متعلق ہے۔ ہماری آستھا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اور مغرب کی آستھا یہ ہے کہ ہم ان کے رویے کو، ان کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ گو کہ استثناء موجود ہیں اور ایسا ہوا بھی ہے اور ہوتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کا اسٹینڈ بہرحال یہی ہے۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ مغرب کا مسئلہ یہ ہے کہ اس رویے کو وہ قانون سے بالاتر سمجھتا ہے، یعنی یہ قانون کے جورسڈکشن میں نہیں آتا ان کے۔ اسی طرح اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آستھاؤں کے بنیاد پر کچھ فیصلے ہوتے ہیں تو قانون پیچھے رہ جاتا ہے، چنانچہ مغرب میں یہ چیز قانون سے بالا ہے۔ خود ہم نے اپنے ملک کے اندر دیکھا ہے کہ بہت سے ایسے فیصلے، اور ریسنٹلی ابھی یہ جو بابری مسجد کا جو فیصلہ ہوا سپریم کورٹ کے اندر، تمام شواہد، تاریخ کی بنیادوں پر جو شواہد اکٹھے کیے گئے تھے وہ، اور قانونی، وہ سب بابری مسجد کے فیور میں جا رہے تھے، لیکن جو سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا وہ آستھا کی بنیاد پر کیا، یعنی روایتوں کی بنیاد پر کیا۔ اسی طرح سے آپ اگر دیکھیں، آستھا کی مثال ہمیں کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ملتی ہے، لیکن آپ دیکھیں رویے میں کتنا فرق ہے۔ یہ جنگ بدر کے بعد کا واقعہ ہے کہ ایک خاتون، مسلمان خاتون، ایک بازار میں کچھ خرید و فروخت کے سلسلے میں گئیں۔ اس دکان پر کچھ یہودی بیٹھے ہوئے تھے، جو وہ خاتون وہاں موجود تھیں تو انہوں نے کچھ بےہودگی کی ان کے ساتھ میں، اور یقیناً بےہودگی کچھ اس سطح کی رہی ہوگی کہ وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک انصاری صحابی کی حمیت اور ان کی غیرت جاگی، اور اس یہودی میں اور ان صحابی میں جھگڑا ہوا۔ اس جھگڑے کے نتیجے میں یہودی قتل ہو گیا۔ جب وہ قتل ہو گیا تو اس کے جو ساتھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی اٹھے، اور کئی لوگ اس صحابی سے لپٹ گئے اور ان کو بھی وہاں شہید کر دیا۔ یہ بنیادی طور پر حمیت کا معاملہ تھا، غیرت کا معاملہ تھا۔ ان صحابی کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ ایک مسلمان عورت کی بے عزتی ہو، ان کی موجودگی میں بے عزتی ہو، اور وہ کچھ نہ کریں۔ چنانچہ ریئیکشن ہوا، اس کو بھی مار دیا گیا اور خود بھی وہ شہید ہو گئے۔ تھوڑی ہی دن کے اندر یہ جو لواحقین تھے انصاری صحابی کے، ان لوگوں نے طے کیا کہ مقدمہ دائر کی جائے، یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے کہ اس شخص سے ہمارا خون بہا ملے۔ لیکن بعد میں ایک سینس یہ پریویل ہوا کہ کیونکہ خود بھی وہ شہید ہو گئے اور اس کو بھی وہ جو اس کو مارا وہ بھی قتل ہوا، اس کے نتیجے میں خود بھی شہید ہو گئے، یہاں پر خون بہا کا سوال پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن میں بات جو ایمفسائز کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ جو کھڑا ہوا خون بہا کا، اور کس بنا پہ یہ دب گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ان صحابی کا قتل نہ ہوا ہوتا یا اس یہودی کا قتل نہ ہوا ہوتا تو یہ ہوتا یہ
کہ پھر قانون پریویل کرتا اور جس نے جس کو قتل کیا ہے اس کو خون بہا دینا پڑتا۔ اگر یہ صحابی خود شہید نہ ہوئے ہوتے تو اس کے جو لواحقین تھے یہودی کے، وہ خون بہا کلیم کر سکتے تھے، اور یقیناً جب یہ بات مقدمے کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تو خون بہا ادا کرنا پڑتا، یعنی قانون جاری ہوتا، قانون ڈومنیٹ کرتا۔ لیکن یہ بات بھی واضح رہنی چاہیے کہ وہ جو عمل تھا ان صحابی کا، ان انصاری صحابی کا، یہودی کو قتل کرنے والا عمل، اس پر کبھی تنقید نہیں کی گئی۔ جو کچھ میرا مطالعہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تنقید کا ہدف نہیں بنایا اور نہ مسلمانوں نے بنایا، بلکہ آج تک اس واقعے کو ہم ایک قابل تحسین واقعے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا، اگر ایسا نہ ہوا ہوتا تو قانون اپنا راستہ لیتا اور خون بہا ادا کرنا پڑتا۔ گویا آستھا ہماری بھی تھی، لیکن جب آستھا نے، جب حمیت نے، غیرت نے وہ اس حد تک آگے بڑھی کہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کھڑا ہو گیا، تو پھر قانون بالادست ہوگا، قانون کی بالادستی کا اظہار ہوا۔ اس اسلامی رویے میں جس کا اظہار، جس کا واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا، اس میں اور جو مثالیں میں نے دیں مغرب کی یا ہندوستان کی، ایک بنیادی فرق ہے۔ آستھا امپورٹنٹ ہے، ہر قوم کی، ہر ملت کی ایک آستھا ہو سکتی ہے، ہمارے یہاں بھی ہے، لیکن جب یہ اس مرحلے میں آ جائے کہ جب یہ قانون اور امن شکن ہو جائے یا امن اس کے خطرے میں پڑ جائے، فساد پیدا ہونے لگے، تو اس وقت قانون کی بالادستی قائم ہوتی ہے، اس وقت آستھا ختم ہو جاتی ہے اور فیصلہ ہوتا ہے چاہے وہ کسی پر اس کی ضرورت پڑتی ہو۔ تو یہ دو باتیں بڑی اہم ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس واقعے کو ایز سچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو واقعہ ہوا، جو قتل ہوا اس یہودی کا، جذبات میں آ کر اور غیرت اور حمیت کے جذبے سے سرشار ہو کر جو کام ہوا، اس کو کبھی کنڈم نہیں کیا گیا۔ تو گویا ایسے واقعات جو حمیت و غیرت کے نتیجے میں ہوتے ہیں وہ ہو جایا کرتے ہیں، بشرطے کہ ان کے پیچھے جو مقاصد ہیں یا جو امپلسز ہیں وہ مقدس ہوں۔ ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہوا ہے، اس کو وہ قابل کنڈمنیشن نہیں ہوتے۔ اب دیکھیے ہمارے ہاں جو صورتحال ہے ہمارے اس دور میں، آپ نے دیکھا کہ ہندوستان میں قانون پر آستھا غالب ہو گئی بابری مسجد کے حساب کے سامنے۔ امریکہ میں یا مغرب میں بھی یہ ہوا کہ آستھا خود قانون بن گئی۔ یعنی آستھا یہ تھی کہ آزادی انسان کی بہت اہم ہے، انسان کی آزادی اہم ہے اور یہ کسی قیمت پر اس کو ہم ختم نہیں کر سکتے۔ چنانچہ آپ نے ابھی دیکھا کہ پریزیڈنٹ اوباما کے زمانے میں بہت کوشش کی گئی کہ یہ جو ہتھیار رکھنے کی جو آزادی امریکنوں کو دی گئی ہے، اور جس کے نتیجے میں آپ دیکھتے ہیں ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے کہ ایک کوئی بے لگام شخص اٹھتا ہے اور فائرنگ کرنا شروع کر دیتا ہے اور دسیوں لوگوں کو مار دیتا ہے۔ اس سزا کے دور پر کیا ہوگا؟ ایک اکیلا آدمی مارا جاتا ہے، لیکن وہ ایک دو درجن جانے لے چکا ہوتا ہے۔ لیکن پوری خواہش اور کوشش کے باوجود اوباما اپنے زمانے میں ایسا قانون پاس نہ کرا سکے۔ وجہ یہی تھی کہ آزادی انہیں بہت عزیز ہے۔ ابھی حال ہی میں جب کووڈ پھیلا تو جہاں جہاں ریپبلکن اسٹیٹس تھیں، انہوں نے یہ جو سوشل ڈسٹینسنگ وغیرہ کے جو ایک انہوں نے طے کیا تھا وہ وہاں نافذ نہیں کیا، اس لیے وہ سمجھتے تھے کہ ہماری آزادی کے یہ خلاف ہے۔ چنانچہ جو پھیلا وہاں پر زیادہ کووڈ کے پھیلنے کے جو واقعات ہوئے، اس میں لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہ اسی بنا پر ہوئے۔ گویا سائنس اور سائنسدانوں کا کہنا یہ کہ آپ ماسک لگائیے، سوشل ڈسٹینسنگ مینٹین کیجیے، لیکن آستھا نے یہ بتایا کہ یہ آزادی کے خلاف ہے۔ چنانچہ خود پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ریپبلکن جہاں جہاں حکومتیں تھیں وہاں ایسا نہیں ہوا۔ تیسری مثال ہمارے ہاں ہے، یعنی جس واقعہ میں نے آپ کو اس کا اظہار کیا ہے، اس واقعے میں آستھا امپورٹنٹ تھی۔ آستھا کے نتیجے میں ایک قتل تو ہو گیا، لیکن پورا امکان تھا کہ اگر یہودی لوگ بھی اگر
اگر اس میں سے یہودی ہی مارا گیا ہوتا اور یہ شہید نہ ہوئے ہوتے تو قانون اپنا کورس لیتا اور یقین نہیں یہ ہوتا کہ فیصلہ یہودیوں کے حق میں ہوتا اور مسلمان صحابی کو یا اس کے لواحقین کو اور ایک ان کا جو خون بہا تھا ادا کرنا پڑتا۔ تو گیا یہاں پر ہمارے ہاں آستھا کی اہمیت ہے، لیکن جب یہ لا اینڈ آرڈر کریٹ کرنے لگے، لا اینڈ آرڈر کی کنڈیشن پیدا ہو جائے، امن عامہ کو خطرہ ہو، فساد پھیلنے کا خطرہ ہو، تو اس وقت یہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت قانون ہی نافذ ہوگا اور قانون ہی کو نافذ ہونا چاہیے۔ دراصل ہوتا یہ ہے، حمیت و غیرت کے تحت جو کام ہو جایا کرتے ہیں وہ ایک سڈن امپلس کے تحت ہوتے ہیں، وہ کسی منصوبہ بندی کے تحت نہیں ہوتے، نہ اس کے پیچھے کوئی اور گہری سازش ہوتی ہے، کوئی پلان ہوتا، کوئی منصوبہ ہوتا ہے، بلکہ اچانک وہ امپلس میں آتے ہیں، حمیت جاگتی ہے، غیرت جاگتی ہے اور آدمی ایسا کام کر بیٹھتا ہے۔ تو یہ جو میں نے جیسا شروع میں عرض کیا کہ ہمارے ہاں لوگ رد عمل توہین رسالت کے سلسلے میں رد عمل کی جو شکلیں دریافت کرنے کے سلسلے میں جو قرآن و سنت کی طرف حوالہ دیتے ہیں، یہ شاید مناسب نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم یہ جو امپلسو ریئیکشنز ہیں ان کو مہذب بنانے کے لیے قرآنی ہدایات کو ہم تلاش کریں، کس طرح سے امپلسو ریئیکشنز کو مہذب کیا جائے، ان کو تہذیب دی جائے۔ اس لیے نہیں کہ اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں، یعنی کیا قتل تک بات پہنچ سکتی ہے۔ میں یہ بات اس سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ہاں ہم نے بہت سے ایسے میں نے ابھی ریسنٹلی بعض تقریریں ایسی سنی ہیں جس میں یہ کہا گیا کہ یہ جائز ہے، مسلمانوں کو یہ کام کرنا چاہیے، گویا نوجوانوں کو ابھارنے کی، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات اور میں اور عرض کروں کہ یہ جو امپلسو اظہار ہے اس کو روکا نہیں جا سکتا، یہ کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا، اسے کوئی لا گورن نہیں کر سکتا، یہ ہوتا رہے گا، یہ اس وقت تک ہوتا رہے گا جب تک کہ چارلی ہیبڈو جیسے لوگ اس طرح کے ڈیروگیٹری کام کرتے رہیں گے، خاکے بناتے رہیں گے، اور سیمول پیٹی جیسے لوگ قتل ہوتے رہیں گے، جب تک کہ ان کو اس طرح کے پرووکیشن ان کو ملتے رہیں گے۔ یہ کسی قانون سے گورن نہیں ہوتے، یہ سڈن امپلس سے گورن ہوتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہونا چاہیے کہ سڈن امپلسز کو ہم گورن کرنے کی کوشش کریں، ان کو ہم مہذب بنانے کی کوشش کریں۔ وہ اس طالب علم کا جو رد عمل ہے جس کے یعنی سیمول پیٹی جو کہ ٹیچر تھا، اس نے خاکے دکھائے تھے، اور ظاہر ہے کہ وہ طالب علم چیچن طالب علم تھا، شاید وہ اس سے شدید طور پر متاثر ہوا اور الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ اس نے قتل کر دیا۔ ایسے واقعات بھی ہوتے رہیں گے۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہیرو بن جاتے ہیں، اور ماضی میں بھی ایسے ہوتا رہا ہے، آئندہ بھی ایسے ہوگا۔ مسلمان اس کو تحسین کی نظر سے دیکھیں گے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ عام سی بات ہے۔ اس کو یہ بالکل اس کا جواز تلاش کرنا کا مطلب یہ ایسا ہے جس طرح سے ہے جیسے ہم یہ سوچیں کہ ظلم کے خلاف ہمارے کسی رد عمل میں ہم قرآن سے جواز تلاش کریں۔ یہ تو اتنی اوپن بات ہے، اتنی کھلی ہوئی بات ہے کہ قرآن ظلم کے خلاف جدوجہد کا نام بھی ہے۔ قرآن کا حوالہ ہمارے امپلسز کو، ہمارے رویوں کو درست سمت میں رکھنے کے لیے تو ہو سکتا ہے، لیکن اس کی جواز کے لیے قرآن کا حوالہ تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حمیت و غیرت امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اور وہ ان کا اظہار ہمیشہ ہوتا رہے گا، اور جو لوگ اس کا اظہار کریں گے وہ امت مسلمہ میں ان کو تحسین کی نظر سے ہمیشہ دیکھا جائے گا۔ جیسے ان صحابی کو جو کہ انصاری صحابی تھے، ان کو آج بھی ان کے اس کام کی بنا پر تحسین کے نظر سے ہم دیکھتے ہیں، ان کو کبھی کنڈیم نہیں کیا گیا، اور نہ ان کے اس عمل کو ہم قرآن سے ثابت کرنے کی، یہ صحیح یا غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور میرا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس عمل کو اس میں ایسی کوئی رائے ظاہر نہیں فرمائی کہ اس کے بارے کہ ہم یہ کہہ سکیں کہ ان کا عمل مناسب نہیں تھا۔ اب اس سلسلے میں چند اور باتیں ہیں۔ ایک یہ کہ سیاسی سطح پر جو اس سلسلے میں جو اظہار ہوا، وجہ اس کی یہ ہے کہ خود فرانسیسی جو صدر نے اس کو سپورٹ کیا تھا، اس لیے سیاسی جو مسلم
سیاست ہے اس میں لوگ متحرک ہوئے، چنانچہ ترکی کے صدر کی طرف سے اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی طرف سے رد عمل آئے اور وہ مناسب تھے اور ان کو ہم قابل تحسین نظر سے دیکھتے ہیں۔ لیکن ایک اور بات جو بڑی اہم ہے اور اس کی طرف ہمارے بہت سے مفکرین، بہت سے بڑے موقر مصنفین، تھنکرز توجہ دلاتے رہے ہیں کہ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کسی سڈن امپلس کے تحت اپنے رد عمل کا اظہار کریں یا بائیک آؤٹ کریں وغیرہ، یہ تمام چیزیں کی جا سکتی ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے جس کی طرف یہ لوگ اشارہ کرتے ہیں کہ ہمیں مغرب کو ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے۔ اس میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو کہ نہیں جانتی کہ ہمارے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوزیشن کیا ہے، یہ ہمیں ان کو بتانا چاہیے۔ اس کے طریقے نئے نئے طریقے، مختلف طریقے ہمیں اپنانے چاہیے۔ اور میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ نہ صرف ہمارے ملک، ہمارے جو تھرڈ ورلڈ نیشنز یہاں پر، بلکہ پورے عالم مغرب میں جہاں ایسے لوگ ہیں جو اس طرح کے واقعات کو گویا کہ انجوائے کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو بڑی غور کے ساتھ میں مسلم امت کے رد عمل کو دیکھتے ہیں، وہ ان کی شائستگی کو بھی دیکھتے ہیں اور ان کے اس رویے کو بھی دیکھتے ہیں جس کو کہ ہم غیر مہذب رویہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن شائستگی کا جو رویہ ہے وہ بھی ان کو متاثر کرتا ہے، اور ہمیں نہیں معلوم کہ یہ رویہ کب جا کر ان کے دلوں اور دماغ کو متاثر کرے اور وہ دین سے متاثر ہو جائیں، اسلام سے متاثر ہو جائیں، اللہ کے پیغام سے متاثر ہو جائیں۔ ایک کثیر تعداد ہے جو کہ اسلام کی طرف راغب ہوتی ہے، ظاہر ہے اس میں ان رویوں کا اظہار بھی ہوتا ہے، جو رویے ہم شائستگی کی شکل میں اس طرح کے موقع پر جن کا اظہار ہماری طرف سے ہوتا ہے۔ ایک اور پہلو امپورٹنٹ ہے وہ ہے اس وقت، وہ یہ کہ چند ایک دو سال پہلے اسلاموفوبیا کے پس منظر میں بعض عالمی اسلام کے رہنماؤں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم مل کر کچھ میڈیا کو استعمال کریں گے، جدید میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے ایسے پروگرام بنائے جائیں گے کہ جو جدید ذہن کو متاثر کریں، عام انسانوں کو، مغرب کے لوگوں کو متاثر کریں اور بتائیں کہ بھئی مسلمان اس بارے میں اس طرح سے سوچتا ہے، ایک پازیٹیو امیج ڈیولپ کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن بہرحال وہ ابھی ریئلائز نہیں ہو سکا، خاموشی ہی ہے۔ میرا خیال ہے کہ ترکی جیسے ملک نے بعض اقدامات کیے ہیں، بعض ڈراموں کی شکل میں، اور انہوں نے اپنی رائے عامہ کو ایک رویے کو بدلنے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس سلسلے میں جو رویہ ہمارے پڑوسی ملک پاکستان کا ہے، وہاں جو میڈیا کا جو سلسلہ ہے، میڈیا کا جو پورا گروپ ہے، اس کی حالت بڑی افسوسناک ہے۔ وہ اس سلسلے میں کوئی بہت ان کی طرف سے کسی قسم کوئی ایسا بات سامنے نہیں آئی کہ وہ خود میڈیا گروپ جو ہے وہ اس سلسلے میں کچھ کرنے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہو۔ آخری بات کے طور پر میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک تو یہ کہ اس طرح کی کسی کوشش سے، اس طرح کے کاموں سے جو اس کا اظہار فرانس میں ہوا، اس سے پہلے اور ممالک میں ہو چکا ہے، ڈنمارک میں ہو چکا ہے، اور جگہ ہوتا رہتا ہے، ان سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوزیشن ہے وہ ذرہ برابر متاثر نہیں ہوتی۔ آپ کا جو مقام ہے عالم اسلام میں انسانوں کے درمیان، وہ متاثر نہیں ہوتا، اور جو صحیح ذہن کے لوگ ہیں وہ ان کو دیکھتے ہیں اور ان کے متبعین کو دیکھتے ہیں اور ان کے شائستہ رویوں سے متاثر بھی ہوتے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی ایسی تنظیمیں اور تحریکیں جو اسلام کو چلتا پھرتا دیکھنا چاہتی ہیں، اسلام کو قائم کرنا چاہتی ہیں، ان کے ہاں میڈیا کے سلسلے میں ان کی کانشسنس میں بہت اضافہ ہو گیا ہے، بہت متحرک ہو گئے ہیں میڈیا کو استعمال کرنے کے سلسلے میں۔ لیکن میڈیا کا استعمال جو ان کے ہاں بظاہر جو اب تک اس پر توجہ نظر آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ پہلے جو کام لٹریچر پڑھا کر کیا جا سکتا تھا یا کیا جاتا رہا ہے، اس کو لٹریچر سنا کر اب کرنے کا پلان ہے۔ یعنی لٹریچر کو اس طرح پیش کی جائے کہ لوگ اس کو سنیں۔ پہلے پڑھنے کا معاملہ تھا، اب سننے کا معاملہ ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کی پہنچ بہت زبردست ہے، اس کے استعمال میں بڑا تنوع پیدا کیا سکتا ہے اگر ہم نوجوان نسل کو، اور جو ایسی نسل جو نہ صرف نوجوان ہے بلکہ کریٹیو صلاحیتیں بھی رکھتی ہے، ان کو ہم ان کی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے ہم سوشل میڈیا کا استعمال کریں، اور یہ کوشش کریں
کہ اس طرح سے قرآن کریم سے وابستہ جو لوگ اپنی کریٹیو پوٹینشلز کو استوار کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، ان کے ان صلاحیتوں کا اظہار سوشل میڈیا کے ذریعے ہو. یہ بھی کوششوں کا ایک حصہ ہونا چاہیے. اس کی طرف توجہ ہمارے ہاں بالکل نہیں ہے. جو کریٹیو پوٹینشل ہے لوگوں کا، ینگ لوگوں کا، وہ بوڑھے لوگوں میں نہیں ہے، سینئر لوگوں میں نہیں ہے، وہ ینگ لوگوں میں ہی ہے. ان لوگوں کو موقع دینا چاہیے تاکہ ان کا جو پوٹینشل ہے، کریٹیو پوٹینشل ہے، جو قرآن سے متاثر ہوا ہے، اسلام کی تہذیب سے متاثر ہوا ہے، اس کو پنپنے کا، اس کو ظاہر ہونے کا موقع ملے، اور الٹیمیٹلی ہم اس قابل ہو سکیں کہ اسلامی تہذیب کا گویا کہ ایک چلتا پھرتا نمونہ بعض میدانوں میں ہی صحیح، نہ صحیح پوری زندگی میں، بعض میدانوں میں ہی صحیح، اس کا ہم مظاہرہ کر سکیں. یہ وہ چند باتیں تھیں جو میں اس سلسلے میں آج پیش کرنا چاہتا تھا. اللہ ہمارا آپ کا سب کا حامی و ناصر ہو.